السلام علیکم عزیز سامعات، امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیر سے ہوں گے۔ جو لوگ خیر سے نہیں ہیں، اللہ پاک انہیں جلد سے جلد خیر عافیت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ہم بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں، ڈپریس ہوتے ہیں، کسی چیز کو لے کے ٹینشن میں ہوتے ہیں، تو ہوتا ہے نا کہ کوئی ہو ہمیں کچھ سولیوشن دے اور ہم وہ کریں۔ اس وقت یہ کنڈیشن ہوتی ہے کہ میں نے دیکھا ہے لوگ اللہ کی طرف آتے ہوئے بھی نا پیچھے ہٹتے ہیں، اور اگر کوئی ان کو ہوتا نا انسیڈنٹ ایک دم کنٹینیو ایک دم سے پاورفل کوئی کام بتاتا ہے تو اس کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ کہ سپوز دیٹ جیسے کہ کوئی کہتا ہے کہ تمہارا یہ کام نہیں بن رہا، تم ان کے پاس جاؤ، ایسے ایسے فلاں وہ ہیں اور وہ اتنی ان کے اندر شفا ہے، ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا، تو ہمارا مائنڈ وہیں ڈائیورٹ ہو جاتا ہے۔ بلکہ ہم بھول جاتے ہیں کہ ان سب چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے دعائیں، ہمارے لیے اللہ پاک سے جو تعلق ہے وہ ہمارا بہتر ہونا چاہیے۔ اللہ پاک سے جو رشتہ ہے ہمارا وہ کبھی بھی ٹوٹنا نہیں چاہیے، بیکاز اللہ ہمارا خالق ہے اور اللہ ہی ہمارا مالک ہے۔ تو چھوٹی چھوٹی اگر مان لیتے ہیں کسی کی زندگی میں نا، بہت لوگوں کی زندگی میں لائف میں ایسا ہوتا ہے کہ بہت پین ہوتا ہے، اس کی وجہ سے بہت پینک ہو جاتے ہیں، اور وہ اتنا زیادہ پین ہوتا ہے کہ آپ سامنے والے کو بتانا بھی چاہتے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ اندر ہی اندر اس گلٹ میں ہوتے ہیں کہ آپ ڈپریس ہو جاتے ہیں، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ تو ان چیزوں کے لیے ہی ہمیں اللہ پاک سے رجوع کرنا ہے، اللہ پاک سے دعا کرنی ہے۔ دیکھیے میں مانتی ہوں اگر آپ کو اللہ کے کلام کے لیے کوئی نالج نہیں ہے، میں مانتی ہوں، یا پھر دنیاوی اتنی نالج نہیں ہے اور آپ پریشان ہیں، تو میں ایسا مانتی ہوں آپ کو کسی کی بھی ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ کیونکہ اگر آپ ایک بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارتے ہیں نا سچے دل سے، اب پھر اس کو سارے اپنے دکھڑے، اپنے دکھ درد سنا دیتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری مدد کرتا ہے۔ اور ایسا نہیں کہ آپ اللہ کو بتاتے ہی ہیں تو یہ اللہ مدد کرتا ہے، ویسے نہیں کرتا۔ اللہ پاک تو ہم پہ ہمیشہ یہ رحم و کرم کیا ہوا ہے، ورنہ ہم پل بھر میں اتنے گناہ کرتے ہیں کہ اگر اللہ چاہے نا ان کا ہمیں سزا دینا، اگر اللہ چاہے تو سوچے ہمارا کیا حال ہو۔ لیکن الحمدللہ اللہ پاک نے ہم پہ اتنا بڑا کرم احسان کیا ہے کہ ہمیں موقع دیتا ہے، ہمیں ڈھیل دیتا ہے۔ اگر کسی اور کی زندگی سے متاثر ہو رہے ہوتے ہیں کہ میری لائف اتنی زیادہ اسٹرگل میں ہے، اتنی زیادہ پینفل ہے، اتنی زیادہ مشکلیں ہیں، اور سامنے والے کی لائف میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اتنا خوش ہے، تو اس کو دیکھ کے اپنے اندر جیلس حسد پیدا نہیں کریں، بلکہ اللہ سے رابطہ دور نہ کریں، بلکہ اور قریب کریں۔ کیونکہ یہ تو بہت خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو آزمایا، آپ کو اس لائق سمجھا کہ آپ کو آزمائے۔ اس کو اللہ پاک نے اس لائق نہیں سمجھا، اس لیے اس کو نہیں آزمایا، اور اس کو اللہ پاک نے ابھی ڈھیل دے رکھی ہے، اس کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ اس کو توفیق دے۔ تو یہ جو ہماری دعائیں ہوتی ہیں نا، یہ بہت زبردست ہوتی ہیں ہماری زندگی کے لیے، کیونکہ دعائیں جو ہے نا مومن کا ہتھیار ہے۔ جب ہم اللہ پاک سے تعلق جوڑتے ہیں نا، تو پھر دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کو نہیں گرا سکتی، کوئی بھی طاقت۔ مثلاً یہ اگر ساری دنیا مل کر بھی زور لگائے نا آپ کو ذلیل کرنے کی یا آپ کو گرانے کی، تو نہیں گرا سکتی، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے۔ اور اگر اللہ آپ کو ذلت دینا چاہے تو کوئی ساری دنیا مل کے آپ کو عزت دلا دے تو نہیں دلا سکتی، ساری دنیا مل کے آپ کو جتا دے آپ نہیں جیت سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ تو جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے اپنے آپ کو ڈپریس میں ڈالنا، پریشانی میں ڈالنا، ٹینشن کا شکار ہونا، مزید چیزوں کو بڑھانا نہیں چاہیے ہمیں، بلکہ اللہ سے رجوع۔ بلکہ میں تو ایسا مانتی ہوں، دیکھیے میں ہر ویڈیو میں یہ کہتی ہوں کہ وہ جو درد ہے اور وہ جو غم ہے وہ کتنا ہی خوبصورت ہے، جو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب کر دیتا ہے۔ کیونکہ ہمیں ایسے تو نہیں سمجھ میں آتا نا، کیونکہ جب ہم خوشی میں ہوتے ہیں ہم اللہ پاک سے کہاں اتنے رو کے دعا کرتے ہیں، اور کہاں ہم اتنا زیادہ ہماری دعاؤں میں اتنی عاجزی ہوتی ہے۔ بس جو ہوتا ہے کہ الحمدللہ اور بس دیٹس اٹ۔ لیکن جب ہمارے پاس کسی چیز کی تکلیف ہوتی ہے، ہم پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں، تو الحمدللہ ہماری دعا میں وہ عاجزی پیدا ہوتی ہے، وہ تڑپ، وہ جو لگن ہوتی ہے نا وہ پیدا ہوتی ہے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہی تو پسند ہے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں، جب ہم اس کو گڑ گڑا کے مانگتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عطا بھی کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کبھی بھی نہیں تھنک بنانی ہے کہ اتنے سالوں سے مانگا نہیں ملا، ملتا ضرور ہے، لیکن اللہ پاک نے جو آپ کے لیے بہتر سوچا ہے نا
وہ اللہ پاک ہمیں دیتا ہے۔ کافی دعائیں ایسی ہوتی ہیں جب ہم اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں اپنی راہ پہ چلا، تو ظاہر سی بات ہے نا، اللہ اگر اپنی راہ پہ چلائے گا تو ڈیفینیٹلی اللہ آپ کو آزمائے گا، ڈیفینیٹلی آپ کے راستے میں مشکلات آئیں گی۔ اللہ کی راہ میں جب آپ جاتے ہیں تو مشکلات آئیں گی، کیونکہ اللہ آزماتا ہے، کیونکہ اللہ پاک آپ کو ٹیسٹ کر رہا ہوتا ہے، اور بنا ٹیسٹ کے تو نہیں اللہ پاک آپ کو اب اگر آپ اسکولوں میں یا کالج میں مدرسے میں کہیں بھی تعلیم حاصل کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو اس کا امتحان دینا ہوتا ہے نا، اس کے بعد ہی آپ کو کوئی ڈگری کسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں آپ، ایسا تو نہیں ہے بنا ڈگری کے آپ کسی نتیجے پہ پہنچے ہیں۔ تو ٹھیک اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں پہلے ٹیسٹ لیتا ہے، اس کے بعد ہمیں اس کا انعامات دیتا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کے آگے شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ ملتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ واچنگ مائی ویڈیو۔